ہوتا نہیں چراغ فروزاں سحر کے بعد، کوئی نبی نہ آئے گا خیر البشر کے بعد، ہمارے نبی خیر البشر ہے۔ لیکن آپ کی زندگی آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم کی طرح کانٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ غور کریں، مکے کی زندگی ہو یا مدینے کی زندگی، کبھی آپ کو ظالموں نے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ اتنے پتھر مارے گئے میرے نبی کو کہ آپ ان پتھروں کی تعداد نہیں شمار کر سکتے۔ اتنی گالیاں میرے نبی کے حصے میں آئی ہیں، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات میں کسی کو اتنا زیادہ ہدف ملامت نہیں بنایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے میں جس قدر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ آئے، آئندہ کبھی کسی امتی کے حصے میں وہ مصیبتیں نہیں آنے والی ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، آپ کو جھنجھوڑ دیا گیا، فاقے کی مصیبت بھی برداشت کرنی پڑی، اور بھی مصیبتوں کی جتنی شکلیں ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ ادھر تو نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا امام ہے، عرش جس کا مقام ہے، معراج کی سیر کرائی گئی جس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب اللہ کا خطاب دیا جسے، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو او امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ ایک طرف اتنا بلند مقام اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے تو گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں ہے، مہینے گزر جاتے ہیں لیکن کبھی پورا مہینہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اتنی آزمائشیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ سن کر کے ہو سکتا ہے کہ یقین نہ کر پائے، لیکن جو ہوا ہے یقیناً ہوا ہے، برحق ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر واقعہ میں پیش کرتا ہوں۔ کاش ہمارا دل پسیج جائے، کاش ہمارے اندر اولو العزمی آ جائے، ہم بھی ہمتوں کا کوہ گراں بن جائیں۔ جب چلے تو راستے میں اگر پربت بھی آئے تو اپنے پیروں کے ٹھوکر سے پربت کو بھی رائی بنا ڈالے۔ ہمارے نبی مکے میں دین کی دعوت لے کر کے چل رہے ہیں، ایک ایک کے گھر جا رہے ہیں۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا، ہزار بار سنا ہوگا کہ ابو جہل جو آپ کا خاندانی چچا تھا، اس کو سمجھایا، بہت سمجھایا، اکیلے میں بھی سمجھایا، مجمع میں بھی سمجھایا، اس کے گھر جا کے بھی سمجھایا، اپنے گھر بلا کر بھی سمجھایا، بیت اللہ کے اندر بھی سمجھایا، بیت اللہ کے باہر بھی سمجھایا، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا، ازلی بدبختی کی وجہ سے، استعداد کو برباد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب پر ڈھکن مہر لگا دیا اور آنکھوں پر ڈانٹ لگا دیا، مانا نہیں۔ وہ ایک مرتبہ ایک پہاڑی پر جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاک لیا، غور کیا کہ ابو جہل فلاں جگہ جا رہا ہے، وہ آگے آگے، میرا نبی پیچھے پیچھے۔ ایک مقام پر جب خلوت ہوتی، تنہائی ہوتی، میرے نبی جب ابو جہل کے سامنے آتے، چچا میری ایک بات سن لو۔ جی بتاؤ کیا بات ہے؟ اے میرے چچا، میں جو کلمہ لے کر آیا ہوں آپ پر میں نے سب کے سامنے پیش کیا، آپ نے شرم کے مارے اس کا ہو سکتا ہے انکار کر دیا ہو۔ یہاں میں ہوں، آپ ہیں، میرا اللہ ہے، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں گے، ورنہ آپ کا حسن کسی کام نہیں آئے گا، آپ کی چودھراہٹ کام نہیں آئے گی، آپ کے روپے پیسے کام نہیں آئیں گے، آپ کا یہ جو سرداری کا، جو سلطنت کا سرداری کا سکہ ہے جمع ہوا ہے قریش کے دلوں پر، یہ کام نہیں آئے گا۔ اب تو ایمان والا ہی کامیاب ہے۔ اے میرے چچا، مسلمان ہو جائیے، ایمان قبول کر لیجئے، ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کر لیجئے، یہ قندیل اپنے دل میں روشن کیجئے، یہ چراغ جلے گا، آنکھوں سے اندھیرا دور ہو جائے گا، راستہ ملے گا، جنت کا راستہ، دوزخ سے بچ جائیں گے۔ ابو جہل کو جلال آ گیا۔ ہمیشہ توحید کی بات سن کر کے دنیا کا ابو جہل بفر جایا کرتا ہے، لیکن ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں ہم کو ڈراتے ہو بفرے ہوئے طوفانوں، کیوں ہم کو ڈراتے ہو بفرے ہوئے طوفانوں؟ ہم نے تو سفینوں کو خدا لگا دی ہے، ہم دبے نہیں، ہم جھکے نہیں، ہم بکے نہیں، ہم چھپ چھپا کے کھڑے نہیں۔ پہلی صف میں محاذ آرائی کے وقت اگر کوئی ہے تو ہماری ذات ہے۔ ہمارا نبی بھی ڈٹا رہا، نبی کے صحابہ بھی ڈٹے رہے، آزمائشوں کی بھٹی پر تپنے کے لیے ہر دور میں نبی کی امت نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، چچا کلمہ پڑھ لیجئے، ابدی سعادت مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ آپ رنگ رلیوں پہ نہ جائیے، یہ دنیا کی چمک دمک آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا آئے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ مختصر سامان ہے، اس پر اگر کوئی ریچھ گیا، فریفتہ ہو گیا، شیفتہ ہو گیا، بڑے خسارے کا سودا اس نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس لیے نہیں دی ہے کہ دنیا پر فریفتہ ہو کر کے
اپنی آخرت کو ہم برباد کر لے، اس خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگاری کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ ابو جہل نے جب میرے آقا کی تقریر سنی ہے، توحید کا بیان سنا ہے، رسول کی رسالت کا اقرار سنا ہے، چراغ پا ہو گیا، غصے سے دل ملا اٹھا، ایک پتھر اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے میرے نبی کی پیشانی پر مارتا ہے، پیشانی خون آلود ہو جاتی ہے، خون گرنے لگتا ہے۔ میرے آقا اس خیال سے کہ اگر میرا خون گرے تو رب کو کہیں جلال نہ آ جائے، خون کو سمیٹتے ہیں، زمین پر گرنے سے روکتے ہیں۔ ابو جہل نے جب حملہ کیا تھا، ایک لونڈی ایک باندی کہیں چھپ کر کے کھڑی تھی، اس نے دیکھ لیا حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے چچا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جا کر کے حضرت حمزہ سے کہا تم شکار کھیلتے پھرتے ہو، تم تو پرندوں سے دل بہلاتے ہو، تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مار کر کے اس وجہ سے کہ اس کا کوئی چارہ ساز نہیں، کوئی غمگسار نہیں، کوئی دمساز نہیں، وہ یتیم پیدا ہوا تھا، اس کا دادا بھی نہیں ہے اور اس کا چچا ابو طالب بھی نہیں ہے، دیکھو ابو جہل نے مارا ہے، خون کا فوارہ نکلا ہے۔ جلال میں آئے حضرت حمزہ، رب نے ان کے حصے میں سعادت ابدی لکھ دی تھی، گئے بیت اللہ میں بیٹھ کر ڈینگے مار رہا تھا، نہتھے کو ستانے کے بعد وہ اپنی بہادری کا چرچا کر رہا تھا۔ ایک بزدل جب طاقت اس کے پاس آتی ہے، نہتوں کو ستاتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، معصوم بچوں کو تیزاب میں گلاتا ہے، ماں کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نیزوں کی انیوں پر اچھالتا ہے، اس کے اندر رحم نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ظلم کیا ہوتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے ہر دور میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خود سری اچھی نہیں ہے، سب کو سمجھائے کوئی، ایسے ظالم کا ابابیلوں نے سر خم کر دیا، کھل گیا نمرود کی ساری خدائی کا بھرم، ایک ہی مچھر نے اس کی ناک میں دم کر دیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ ہر فرعونیت کے دماغ کے کل بلاتے کیڑوں کا انجام کسی نہ کسی قلزم کی لہر ہے۔ دریاؤں کی طغیانی کو میرا رب مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے آغوش میں لے کر کے اتنے تھپیڑے دے کہ اس کی عقل سلامت ہو جائے، آنے والی نسل انسانیت کے لیے عبرت بن جائے۔ سو اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے، اور جو فرعون بننے کی کوشش کرے گا کسے باشد اللہ تعالیٰ اس کو مٹائیں گے۔ اللہ کا اصول ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اصول الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا نبی علیہ السلام کی پریشانیوں کی، نبی کے مسائل کی، نبی کے مشکلات کی۔ آخری نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بہتر نبی، سب سے بڑھ کر نبی، سب سے افضل نبی۔ اور ہاں تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کی مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد۔ اتنی ناز برداری رب کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ بار بار آپ اس انتظار میں کہ قبلہ بدل دیا جائے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں۔ اے میرے محبوب جائیے، میں نے آپ کے حساب سے، آپ کی پسند کے مطابق، آپ کی مرضی کے موافق میں نے قبلے کو بدل دیا، سو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھا کیجئے۔ جس کی خواہشات کا اتنا احترام ہو رہا ہے، آزمائشوں کی بھٹی میں اسے اتنا تپایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی سے جب حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کو تکلیفیں کتنی دی گئیں، کتنی پریشانیوں سے دوچار کیا گیا؟ فرمایا اوذی فی سبیل اللہ ما اوذی احد۔ اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ شاید کسی کو اتنی تکلیفوں سے دوچار کیا گیا ہو تو نبی کو بھی تکلیف آتی ہے، ولی کو بھی تکلیف آتی ہے، لیکن اس تکلیف کی نوعیت دوسری ہے۔ جس طریقے سے معصوم بچوں کو ہم چھیڑتے، ٹافی دے کر چھین لیتے، وقتی طور پر انہیں ذرا سی پریشانی ہوتی ہے، لیکن ہمارا مقصد پریشان کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ آزمانا ہوتا ہے، دل لگی کرنا ہوتا ہے۔ ایسے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو ستاتے نہیں، اذیت میں مبتلا نہیں کرتے، پریشانیوں سے دوچار کر کے ان کے مرتبوں کو بلند کرتے ہیں، انہیں مقام عطا فرماتے ہیں، انہیں جنت کے لیے استعداد پیدا کر کے، صلاحیت پیدا کر کے راستے ہموار کرتے ہیں۔ لیکن ایک تکلیف ہم پر آئی ہوئی ہے، ایک مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے۔ یہ وہ مصیبت وہ نہیں ہے جو پیغمبروں پر آتی ہے، رسولوں پر آتی ہے، ولیوں پر آتی ہے۔ ان کی مصیبت آزمائش ہم کہتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو آزمائش سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہم پر جو پریشانی آئی ہے بلا شبہ یہ عذاب ہے، یہ آزمائش نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ اور آخر عذاب کیوں نہ ہے؟ ہم نے اللہ کو بہت ناراض کیا۔